اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنہ کی تنظیم اخوت اور بھائی چارے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ از درسمین احمد، جرمنی۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 22 جولائی 2023۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، الحجرات آیت نمبر 11، کہ مومن تو بھائی بھائی ہیں۔ اسلام وہ آفاقی مذہب ہے جس کی اساس احترام انسانیت اور آپس کے بھائی چارے پر ہے۔ انسانی حقوق کا جتنا پاس اسلامی تعلیمات میں ملتا ہے، اس کی مثال، اس کی نظیر اور کسی تعلیم میں نہیں ہے۔ اسلام سے قبل معاشرہ خلفشار اور افتراق کا شکار تھا۔ ہر طرف ظہر الفساد فی البر والبحر کا دورہ تھا۔ احترام آدمیت کا نام و نشان تک نہ تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسی معاشرے میں بسنے والے لوگ بااخلاق ہوتے گئے، باخدا بنے اور خدا نما بن گئے۔ طبقاتی نظام ختم ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچا رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں خوب اچھی طرح سے پیوست کر کے بتایا کہ ایک حصہ دوسرے کے لیے اس طرح تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے آپس کے تعلقات اور اخوت اور محبت کو ایک جسم کے مختلف اعضاء سے تشبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تو مومنوں کو ان کے آپس کے رحم، محبت اور شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح دیکھے گا۔ جب جسم کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم اس کے لیے بے خوابی اور بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ آل عمران آیت نمبر 104۔ اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی ہدایت اور وحدت کا ذریعہ حبل اللہ کی صورت میں اتارا ہے۔ یہ حبل اللہ کیا ہے؟ اس سے مراد دین اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس وجود بھی ہے، اور مسیح پاک کا وجود بھی، جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ساری دنیا کے لیے مبعوث کیا گیا، جنہوں نے اپنی پاکیزہ تعلیم میں ہمیں نصیحت کی۔ تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ایک ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا۔ کشتی نوح، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ نمبر 12-13۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میری تو یہ حالت ہے کہ اگر کسی کو درد ہوتا ہو اور میں نماز میں مصروف ہوں، میرے کان میں اس کی آواز پہنچ جاوے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نماز توڑ کر بھی اگر اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو فائدہ پہنچاؤں، اور جہاں تک ممکن ہے اس سے ہمدردی کروں۔ یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ کسی بھائی کی مصیبت اور تکلیف میں اس کا ساتھ نہ دیا جاوے۔ ملفوظات جلد 4، صفحہ نمبر 82۔ پھر اس سے مراد خلافت احمدیہ بھی ہے، جس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہماری ترقی اور وحدت کا واحد ذریعہ ہے، اور اسی کی بدولت جماعت کی خواتین کو ایک ایسا انتظامی ڈھانچہ ملا جس نے جماعت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا، کیونکہ خواتین کسی بھی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔
اس لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے لجنہ کی تنظیم کی بنیاد رکھتے ہوئے فرمایا، اس امر کی ضرورت ہے کہ جماعت میں وحدت کی روح قائم رکھنے کے لیے جو بھی خلیفہ وقت ہو اس کی تیار کردہ اسکیم کے مطابق اور اس کی ترقی کو مد نظر رکھ کر تمام کارروائیاں ہوں۔ اس امر کی ضرورت ہے کہ تم اتحاد جماعت کے بڑھانے کے لیے ایسی ہی کوشاں رہو جیسے کہ ہر مسلمان کا فرض قرآن کریم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے مقرر فرمایا ہے، اور اس کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہو۔ تاریخ احمدیت جلد 4 صفحہ نمبر 305۔ آج بلا شبہ تنظیم لجنہ پوری جاں فشانی کے ساتھ ان مقاصد کے حصول کے لیے بلا تخصیص رنگ و نسل، قوم و ملت، زبان و ثقافت وحدت کی لڑی میں جڑ کر بہترین خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ اس کا عملی اظہار ہمیں جماعتی اجلاسات، میٹنگز، اجتماعات اور جلسہ سالانہ میں بارہا دیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے امن و سکون کو قائم رکھنے اور محبت اور پیار اور بھائی چارے کو بڑھانے کے لیے بہت ساری نصائح فرمائی ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اسے اکیلا اور تنہا چھوڑتا ہے۔ فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے، اس کی ضروریات پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات پوری کر دیتا ہے، اور جس نے کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مصائب میں سے ایک مصیبت اس کی کم کر دے گا، اور جو کسی کی ستاری کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی ستاری فرمائے گا۔ صحیح البخاری کتاب المظالم۔ اس مادیت اور نفسا نفسی کے دور میں جہاں پر بسا اوقات ہمیں انسانیت سے گرے ہوئے معیار دیکھنے کو ملتے ہیں، جنہوں نے انفرادی سطح پر گھروں اور اجتماعی طور پر معاشروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج احمدی خواتین نہ صرف اپنی آئندہ نسلوں کی بہترین رنگ میں تربیت کرنے والی ہیں، بلکہ لجنہ اماء اللہ کے تحت مختلف شعبہ جات میں ایک دوسرے کے ساتھ امداد باہمی سے فلاح و بہبود کے کاموں میں نہایت مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں، جو کہ بھائی چارے کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لجنہ کی تنظیم کے قیام سے آپ کو، احمدی عورت کو، اللہ تعالیٰ نے وہ مواقع میسر فرما دیے جہاں آپ اپنے علم اور تجربے سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور اپنی صلاحیتوں اور اہلیتوں کو مزید چمکا سکتی ہیں۔ پس اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ الفضل انٹرنیشنل، 19 جون 2015۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مزید آپس میں اخوت اور بھائی چارہ کے نظام کو فروغ دیں، ایک دوسرے کے لیے قربانی اور ایثار کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ خلافت کے زیر سایہ اس حبل اللہ کو تھامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے دلوں میں تفرقہ نہ پیدا ہو۔ آمین۔